العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تجویز نمبر 4 حفاظت مدارس اسلامیہ منظور کردہ اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت العلماء بہار منعقدہ 23 نومبر 2024 عیسوی، انجمن اسلامیہ ہال پٹنہ۔ آئین ہند کی دفعہ 25 میں ملک کے تمام بسنے والوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اور دستور کے آرٹیکل 30 میں ملک کی تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہبی ہوں یا لسانی اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام و بندوبست کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ملک کی آزادی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ یہ مدارس کسی بھی حکومتی تعاون کے بغیر تعلیمی اور تربیتی میدان میں سرگرم عمل ہو کر ملک کی ترقی میں بنیادی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مجاہدین آزادی مدارس اسلامیہ ہی کی دین ہیں، جنہوں نے آزادی ہند کی جد و جہد کو غیر معمولی طاقت فراہم کی، بلکہ آگے بڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی بدولت آزادی ملی۔ یہ باعث تشویش ہے کہ مفت اور لازمی تعلیم برائے حق اطفال ایکٹ 2009 کے تحت مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کی مہم حکومتی سطح پر چلائی جا رہی ہے، جو مذکورہ ایکٹ نمبر 1 ضمن 5 کے خلاف ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ایکٹ کی کوئی شق مدارس، ویدک پاٹھ شالہ اور ان جیسے دوسرے مذہبی تعلیمی اداروں پر لاگو نہیں ہوتی جو بنیادی طور پر مذہبی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ پرماتی ایجوکیشن اینڈ کلچر بنام یونین آف انڈیا 2014 کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 مذہبی اقلیتی اور تعلیمی اداروں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حکومت کی طرف سے آئینی و قانونی طور پر مدارس کو بند کرنے یا انہیں مذہبی تعلیم فراہم کرنے سے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے دفعہ 21A کے تحت حکومت مذہبی تعلیمی اداروں میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ قومی حقوق اطفال کمیشن NCPCR نے ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام صوبوں کو خط لکھ کر مدارس اسلامیہ کو بند کر کے وہاں زیر تعلیم طلبہ کو اسکولوں میں داخل کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال میں جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف اپنے دلائل و تاریخی شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ 5 ججوں کی آئینی بینچ نے جمعیت علماء ہند کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر روک لگا دی ہے اور عبوری حکم صادر کرتے ہوئے کہا کہ مدارس اسلامیہ کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ مدارس اسلامیہ کی بقا کے لیے خوش آئند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس فیصلے کو باقی رکھے۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ مرکزی اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے خلاف کسی طرح کی کارروائی سے گریز کریں، کسی بھی طرح کی کارروائی سے گریز کریں اور خود مدارس اسلامیہ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور فکر کرتے ہوئے حکومت کے مجوزہ ضابطوں کی تکمیل پر توجہ دیں۔ آپ حضرات منظور کرتے ہیں اسے؟ ہاتھ اٹھا کر کے منظور کیجیے۔ مولانا خالد صاحب جو ضلع بیگو سرائے جمعیت علماء کے صدر ہیں، مولانا خالد نیموی، الحمدللہ جمعیت علماء کے اچھے خادم ہیں، انہوں نے حضرت کے خطاب کو مرتب کیا ہے اور شائع کیا ہے، اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت کے دست مبارک سے اپنا رسالہ وصول فرمائیں۔ اللہ حضرت کا سایہ سلامت رکھے، ان کے سائے میں ان کے شاگردوں کو علمی، دینی، اصلاحی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔
قبول فرمائے۔ آپ بھی تو آمین کہہ دیجئے، آمین۔ میں مولانا خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسرائیلی جاہلیت پر آپ تجویز بھی پیش فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام